الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، اور بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور اے رسول خدا تیرے بیمار کو، اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے۔ حضرات آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ہم اور آپ سب مل کر محبت کے ساتھ پوری دنیا کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ شاندار اجلاس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے مناسبت سے بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجایا گیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو باہر سے آئے ہوئے خطبہ اور شعراء کرام ہیں جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور خطیب شہیر خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ علماء کی فہرست کافی طویل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے جو مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی ہیں جب وہ ہمارے درمیان آئیں تو پھر ہمارا جو مجمع ہونا چاہیے وہ پورے شباب پر ہونا چاہیے۔ حضرات یہ جو جلسہ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اس کو سجایا گیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئے ہیں سب غم دنیا کے عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ہم کیوں کرنا یہاں پر خوشی کا اظہار کریں، اس لیے
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے تو اس دنیا کا عجیب حال تھا. نام کے لیے انسان تھا لیکن حقیقت میں انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. ہر طاقتور کمزور کو ستا رہا تھا، ہر امیر غریب کو دبا رہا تھا. عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو جینے کی اجازت نہیں تھی. اگر اجازت تھی تو عالم یہ تھا کہ اس کا سگا بیٹا بھی اس کو بازار میں بیچ آیا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس ماں کو جس کو تم بازار میں بیچ آتے ہو تمہیں معلوم ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ماں کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس بیٹی کو تم زندہ دفن کر دیتے ہو، ارے یہ بیٹی قدموں کا دھول نہیں بلکہ یہ جنتی پھول ہے. اگر کسی نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تربیت کرنے کے بعد اس کا نکاح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات، آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں. حضرات، آپ لوگ اپنی جگہ تشریف رکھیں، جو بھی آئے گا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. جو بھی آئے گا وہ آپ کو سنانے کے لیے ہی آ رہا. آپ پریشان نہ ہو. لہذا آپ حضرات اگر اسی طرح ہر آنے والے کے لیے محفل کا ماحول خراب کریں گے تو پھر یہ محفل کس طریقے سے چلے گی؟ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہمارے آج کے جو خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا سید محمد رضوان صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا خطاب آپ چلیے خیر. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیج کی جو تعداد ہے وہ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہمارے غالباً شاید ناظم اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں. لہذا اب میں آپ کے درمیان زیادہ نہیں رکوں گا، بس محبت کے ساتھ ایک دو باتیں سن لیجیے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہم یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں یوم ولادت پر، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر ہے کہ یہ حدیث کے اندر ہے. حضرات آئیے بس ایک حوالہ قرآن کا اور ایک حوالہ حدیث کا آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا. رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشی کا اظہار کیجئے. برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ اعلان فرمایا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو. اے مصطفیٰ آباد کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اس کا جواب بھی ہمیں قرآن دیتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
بعث فیہم رسولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا رسول مبعوث فرما دیا. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا فضل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات یہ تو قرآن کا حوالہ ہوا، آئیے حدیث کا اور حوالہ ملاحظہ کر لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں. توجہ چاہتا ہوں، خصوصاً اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. حضرات صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، آپ اس میں بات ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے کسی معاملے میں. میرے نبی تشریف لاتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو، تم کس چیز پر گفتگو کر رہے ہو، تمہارا ٹاپک کیا ہے، تم کس چیز کو لے کر ڈسکس کر رہے ہو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم دو باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کتنی باتوں پر؟ دو باتوں پر. کون کون سی بات؟ دھیان سے سنیے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر اپنا احسان فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہم قسم کھا کر بتاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قسم یا رسول اللہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے تم کو قسم اس لیے نہیں کھلائی تھی کہ مجھے تمہارے بارے میں شک تھا، بلکہ میں نے تم کو قسم اس لیے کھلائی تھی کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو تمہارے صحابہ ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ان پر فخر فرماتا ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ جو مومنین جو ایمان والے محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کا یوم ولادت بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان پر فخر فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. برادران ملت اسلامیہ ارے ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسینے کو لے لیجئے. نہیں ہے ارے اپنے جیسا بشر کہنے والے اگر تیرے پسینے کو کوئی سونگھ لے تو وہ قوما میں چلا جائے. لیکن میرے نبی کا پسینہ دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینوں کو دیکھا، وہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا. سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی خوشبو چاہے وہ مشک کی ہو چاہے وہ عنبر کی ہو، کوئی بھی خوشبو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں تھی. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ الفت رسول پاک کی سینے میں آ گئی، خلدے بری سمٹ کے مدینے میں آ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی. اور انگوٹھی لے کر آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں؟ تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں؟ میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں. اور تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی. اور یا رسول اللہ نسیم صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. حضرات میں اپنی تقریر یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے باہر کے مہمان آ چکے ہیں، لہذا اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں مزید وقت لوں. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.